أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، احکمت آیاتہ، محکم کی گئی ہیں اس کی آیتیں، ثم فصلت، پھر تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ الف لام را، سورۃ مبارکہ کا نام سورہ ہود ہے، اور اس سورت میں آگے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے سلسلے میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس صورت میں اللہ رب العزت نے تین باتیں خاص طور پر بیان کی۔ سورت چونکہ مکی سورت ہے اور ہجرت سے قبل قریب کے دور کی نازل شدہ صورت ہے۔ یہ وہ ایام تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر مکہ مکرمہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، عجیب و غریب صورتحال تھی۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اس میں پہلی چیز دعوت، ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی، اور اس سورت میں بھی یہی دعوت ہے کہ شرک کو چھوڑ دو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں بصر و چشم تسلیم کر۔ دوسری بات وہ ہے تفہیم، سمجھانا۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرما کر رب العالمین نے اس امت کے افراد کو سمجھایا، اور ساتھ ساتھ تیسری بات ہے تنبیہ، وارننگ، کہ ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں تسلی بھی ہے، گزشتہ اقوام کا تذکرہ کر کے اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے حالات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو اس وقت انتہائی مظالم کے شکار تھے ان کو تسلی دی ہے کہ یہ ظلم و جبر کے اندھیرے بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ جو عدل اور انصاف کی روشنی ہے وہ سورج جلد ہی طلوع ہونے والا ہے، تو تسلی کا مضمون بھی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھے، فرمایا شیبت یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حضور بوڑھے ہو گئے. فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها. اور ایک روایت میں شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان میں سے ایک صورت سورہ ہود بھی ہے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے اس صورت میں ایک بڑا مشکل ترین حکم ہے. اور وہ کیا ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. فَاسْتَقِمْ وہ ہے استقامت. کسی عمل کو ہمیشہ کرنا یہ بڑا مشکل ترین معاملہ ہے. کبھی کبھار تو بندہ شوق میں بہت کچھ کر لیتا ہے. تسلسل کے ساتھ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو تسلسل کے ساتھ ہو, چاہے تھوڑا ہو, چاہے تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ, اس پر استقامت ہو. آپ ہر نماز کے بعد صرف 5 بار استغفار پڑھ لیں لیکن پڑھیں ہر نماز کے بعد. آپ ہر نماز کے بعد 5 بار درود شریف پڑھ لیں لیکن پڑھیں ہر نماز کے بعد. جو ثواب اور اللہ کے ہاں ویلیو اس کی ہے وہ اس کی نہیں ہے جو کبھی مہینے یا کبھی شب برات یا کبھی رمضان کے آخری ایام یا رمضان کی پہلی 1-2 تاریخوں میں لمبی تسبیحیں کے ٹھکا ٹھک 100 بار پڑھ لی اور پھر اس کے بعد گئے. تو کوئی شک نہیں ہے, یعنی فائدے سے وہ بھی خالی نہیں, لیکن اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جو مستقل ہو, استقامت کے ساتھ ہو, چاہے ہو تھوڑا سا. تو اس لیے عام دنیا کی, اس طب کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, کوئی بھی اچھی چیز ہے وہ تھوڑی سی لے لیکن لے ہمیشہ. 1 کپ دودھ پی لے لیکن روزانہ پی. آدھا سیب کھا لیا کریں لیکن روزانہ کھایا کریں. 5 گریاں بادام کی لے لیں لیکن کھائیں روزانہ. اور اگر ایک دن پورا آدھا کلو دودھ چڑھا لیا جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ بھی فارغ ہو جائے. تو ایسے ہی کبھی کبھار روحانی بدہضمی بھی ہو جاتی ہے. تو روحانی بدہضمی نہیں, لے تھوڑا سا لیکن لے ہمیشہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ, ان کا عجیب جملہ ہے, فرمایا کرتے تھے الاستقامت فوق الف کرامت. استقامت کسی عمل پر ہمیشگی یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے. 1000 کرامتوں سے. کرامت اللہ سے ہمیشہ استقامت مانگا کرے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے, دین پر استقامت عطا فرمائے کہ ہمارے پاؤں ڈگمگا نہ جائیں, ادھر ادھر نہ ہو جائیں. بہرحال فرمایا الف لام را کتاب. الف لام را حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی 29 صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں. قرآن کریم کی کل 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں. جیسے اس صورت کی ابتدا میں, جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم, ان کے پڑھنے کا انداز بھی
جب تک استاد نہیں پڑھائے گا کوئی مائی کا لال نہیں پڑھ سکتا. وہ کہے گا علم، یہ علم ہے ہی نہیں. یہ سماع پر موقوف ہے، سننے کے ساتھ. جب تک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو الی یومنا ھذا، آج کے دن تک ہر استاد نے اپنے شاگرد کو جیسے سکھایا ویسے ہی پڑھنا ہے. ورنہ اگر ایک بندہ کہے کہ جی میں نے خود ہی پڑھنا ہے تو خود نہیں پڑھ سکتے. اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. اب کاف ہا یا عین صاد، یہ کوئی بھی جب تک استاد سے نہیں سنے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے حقیقی معانی حروف مقطعات کے جو الگ الگ اکیلے اکیلے پڑھے جاتے ہیں، ان کے معانی صرف اور صرف اللہ اور اس کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے. اللہ ورسولہ اعلم. امام مشہور مفسر امام جلال الدین رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے معانی اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ان کا معنی کیا ہے کون جانتا ہے؟ ہاں تعویل ہے. کیا تعویل ہے؟ وہ تعویل یوں ہے. پھر ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے تعویل کی ہے. ہر کسی کا اپنا ایک مفسر کی اپنی پہنچ ہے. کسی نے کہا کہ یہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد لطیف اور را سے اللہ تعالیٰ کے نام رحمان اور رحیم کی طرف، یا کسی نے کہا کہ الف سے مراد اعلی اور لام سے مراد لمعات اور را سے مراد رشد. کیا معنی ہوا؟ لمعات یہ لامعات ان کی جمع ہے، اس روشنی کو کہتے ہیں. تو معنی یہ ہوا کہ اعلی روشنی ہدایت کی کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے. رشد و ہدایت کی وہ اعلی روشنی، اعلی ترین روشنی، وہ کتاب احکمت آیاتہ. بہرحال یہ مختلف انداز سے ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے اس کے تعویلی معنی کیے. حقیقی معنی کون جانتا ہے؟ کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے. اب یہ عظیم الشان ہم کیوں کہتے ہیں؟ کتاب عربی کا قانون ہے. یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتے ہیں ان کو تنوین کہتے ہیں. ان کا نام دو زبر، دو زیر اور دو پیش. بعض اوقات، ضروری نہیں کہ ہمیشہ، لیکن بعض اوقات یہ جب کسی بھی جملے پر داخل ہوتے ہیں، لائے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم کے لیے ہوتے ہیں تنوین. تو ہم یہاں پر صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتاب ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عظیم الشان کتاب ہے. یہ عظیم الشان کتاب، اور کوئی شک نہیں ہے کائنات میں اگر کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. قرآن جیسی بے مثل و بے مثال کتاب کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہے. یہ عظیم الشان کتاب ہے. آیاتہ، اور اس عظیم الشان قرآن کی اس کتاب کی آیتیں، احکمت آیاتہ، احکمت مضبوط کی گئی ہے اس کی آیتیں. احکمہ یحکم، و احکام کا معنی مضبوط کرنا. احکام البناء عرب کہتے ہیں، بنیاد کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا. تو اس کی آیات جو ہے وہ کیا ہے؟ محکم ہے. وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے.
جیسے بھی دنیا میں اس کے مخالفین آئے اور اس کتاب کے دشمن آئے اور جیسی بھی تند و تیز ہوائیں چلیں، لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہے۔ 1500 سال ہو گئے، 1500 سال میں آج تک کوئی مائی کا لال اس کا ایک زبر زیر پیش حرف بدل نہیں سکے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں کیا ہے؟ بڑی مضبوط ہیں۔ اور کہنے والا کون ہے؟ ہاں، اللہ۔ افسوس ہے آج دنیا کا ایک صنعت کار اپنی ہی کسی پروڈکٹ کے بارے میں کہہ دے کہ یہ یوں ہے، ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں بھئی کمپنی کا کیا ہے، یہ گائیڈ بک، یہ کمپنی کا گائیڈ بک ہے۔ اس کمپنی نے کہا کہ بھئی اس کی یہ ایسی ہے۔ وحدہ لا شریک اپنے کلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں کیا ہے؟ مضبوط ہیں۔ اور وہ مشہور ایک حدیث ہے، اس حدیث میں بڑی لمبی حدیث ہے، کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر دوں گا، ابھی ٹائم نہیں۔ حارث اعور یہ تابعی ہے، یہ کوفہ میں ایک مسجد پر گزرے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے تھے۔ ان کو بڑا عجیب لگا کہ مسجد اور دنیا کی باتیں، مسجد میں تو کیا ہونا چاہیے؟ ذکر ہونا چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، اور یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا امیر المومنین میرا گزر مسجد میں لوگوں پر ہوا اور وہ تو کیا ہے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے باقاعدہ اس پر تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے، کیا ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں جی میں ابھی دیکھ رہا ہوں ایسا ہی ہے۔ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عن قریب فتنے برپا ہوں گے، عن قریب فتنہ اس کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہو، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یہ فتنے برپا ہوں گے تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو آپ نے بتا دیا کہ فتنے ہوں گے، ان کے لیے راستہ کیا ہوگا؟ ان فتنوں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی بچاؤ، فمل مخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے نکلنے کا راستہ قرآن مجید ہے۔ کیا؟ قرآن مجید۔ اس لمبی روایت میں، یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، ٹائم نہیں۔ اس میں جو لفظ ہے اصل جو یہاں سے میں نے اس سے متعلق ہے، اس میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزیغ بہ الاہواء، خواہش پرست لوگ اس میں کوئی کجی لا نہیں سکتے، کچھ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن قرآن مجید کو بدل ہاں تفسیر میں ڈنڈی ماریں گے، تفسیر میں ڈنڈی ماریں گے، لیکن اس لیے یہ حکم ہے قرآن مجید کا صرف ترجمہ چھاپنا جرم ہے۔ جی اگر کوئی چھاپتا ہے یہ جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے، شرعاً بھی جرم ہے۔ صرف قرآن کا ترجمہ کسی بھی زبان میں، اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، فرانسیسی میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں صرف کیا کرنا؟ ترجمہ چھاپنا۔ کیوں؟ گزشتہ کتابوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ترجموں کے ساتھ تو کیا ہے کہ اصل کتابیں نہیں ہیں۔ قرآن کا لفظ ہوگا، اب اگر اس نے ترجمے میں کوئی ڈنڈی مارے گا، کوئی تو دیکھنے والا سمجھنے والا ہوگا، وہ کہے گا نہیں اس لفظ کا یہ ترجمہ نہیں جو اس نے کیا ہے۔ لیکن جب لفظ ہی نہیں ہوگا، عربی کا قرآن کا اپنا لفظ نہیں ہوگا، تو وہ جیسے مرضی ترجمہ کرے۔ کون سا صیغہ ہے، کیا نہیں ہے، یہ خاص طور پر
قادیانیوں کی بہت بڑی چال ہے، وہ یہ خرابیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی کوشش ہے مسلسل، کیوں؟ وہ اس میں اپنی باتیں، اپنے خرافات ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ترجمہ۔ جب ترجمہ ہوگا، ترجمہ جو مرضی پھر لکھیں۔ اس لیے یہ قانون جرم ہے، شرعاً تو ہے، ہمارے پاکستان کے اندر کم از کم یہ قانونی جرم ہے کہ قرآن کا صرف ترجمہ چھاپنا کیا ہے؟ جرم ہے، یہ ناجائز، اور شرعاً بھی ناجائز ہے یہ بہرحال۔ تو اس لیے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے ایک لفظ کو بھی کوئی بدل، ایک حرف کو بھی۔ احکمت آیاتہ، یا یہ معنی ہے، احکمت کا معنی یہ ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں۔ کیا معنی محکم کا؟ محکم کا معنی پھر یوں کریں گے کہ حکمت والی ہیں اس کی آیتیں، اور کوئی شک نہیں، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ یا پھر یہاں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی تمام آیتیں محکم ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو اتارا ہے، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، اس میں کچھ آیتیں اس عظیم الشان کتاب کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جو اصل ہیں کتاب کی، جڑ ہے، وأخر متشابہات، اور کچھ متشابہ بھی ہیں۔ دو ہو گئی۔ تیسری آیت سورۃ الزمر کی ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات جو نازل کی ہے قرآن مجید، وہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے۔ اب 3 آیتیں، 3 مختلف باتیں۔ یہاں رب فرماتے ہیں اس کی تمام آیتیں محکم، سورہ زمر میں فرماتے ہیں سب قرآن متشابہ، اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کچھ متشابہ اور کچھ محکم۔ اب کہتے ہیں جی نہیں، ہم خود پڑھ رہے ہیں، ہم خود پڑھ رہے ہیں قرآن، آج کل میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ جس کو وضو کے فرائض کا بھی نہیں پتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے حضرت صاحب۔ اب جب تک علماء کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے، علماء سے قرآن نہیں سیکھیں گے، ان آیتوں میں تطبیق کر کے دکھا دیں مجھے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں پورا قرآن محکم، اس کی سب آیتیں محکم ہیں، یہ آیت ہے۔ سورہ زمر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں پورا قرآن متشابہ۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ نہیں، ان میں سے ہر جگہ لفظ کا اپنا معنی ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ تمام آیات محکم ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور قرآن کی کون سی آیت ہے جو حکمت سے خالی ہو؟ کوئی بھی۔ سورہ زمر میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام پوری کتاب متشابہ ہے، متشابہ کا معنی یہ ہے کہ ملتی جلتی ہے آیتیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں کیا ہوتا؟ بہت سا اختلاف ہوتا۔ کیوں؟ انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، کہیں کچھ کہے گا اور کہیں کچھ ہے۔ نہیں، یہ اول سے آخر تک تمام مضامین آپس میں کیا ہے؟ ملتے جلتے ہیں۔ مضامین کیا ہے؟ یہاں متشابہ کا معنی یہ ہے۔ سورہ آل عمران میں جو محکم ہے اور متشابہ وہ اور معنی ہے، وہاں محکم کا معنی یہ ہے جو جس کا معنی اور ترجمہ سہل ہے، آسان ہے، جس کا ترجمہ آسان ہے۔
اور کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے حلال کھاؤ، اس میں کوئی مشکل ہے؟ ہاں، یہ آیت بڑی آسان ہے. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، کوئی مشکل ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے پر بہتان تارازی نہ کرو. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. قرآن کہتا ہے اسراف مت کرو. یہ تمام وہ احکام ہے جو ایک انسان صرف ترجمہ پڑھ کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے. اور جو ادھر دوسری ہے کہ وہ اخر متشابہات، کچھ آیتیں کیا ہے؟ متشابہ ہے. متشابہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو سمجھنا مشکل ہے، ان کو خود سمجھ نہیں سکتے. کسی سے کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا. اگر خود سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، عین ممکن ہے گمراہ ہو جاؤ. سمجھنا دور کی بات ہے، ممکن ہے کہ کیا ہو جائے؟ گمراہی کی طرف چلے جائیں. تو اس لیے قرآن کریم کی آیات کا جو ترجمہ ہے، معانی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بس خود ہی بیٹھ کے کیا کر لیں جی میں آج کل ذرا قرآن کریم کا میں وہ کون سا ترجمہ لے آؤں جی میں نے پڑھنا ہے. نہیں 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 نہیں، بے شک پڑھیں، لیکن کسی کی رہنمائی میں پڑھیں، کسی سے سیکھ کر پڑھیں تو پھر تب فائدہ ہوگا، ورنہ ویسے نہیں ہوگا. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن. ٹائم زیادہ ہوگا انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله خيرا.